بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ محترم مولانا اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں. آپ ایک ممتاز لائر ہیں اور ایک ممتاز فیملی سے آپ کا تعلق ہے. آپ جو لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن 22 میں ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک مضبوط امیدوار ہیں صدر کی. میرے ساتھ موجود ہیں, آئیے آپ ان سے بات چیت کرواتے ہیں. رانا صاحب آپ کو شو میں ویلکم. تھینک یو جی. رانا صاحب, آپ ہائی کورٹ لاہور بار ایسوسیشن کے انتخابات میں جا رہے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ نے کیوں محسوس کیا کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیں, سن 2008 میں سیکریٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تھا جب آپ کی یہ فیمس وکلا تحریک چلی عدلیہ کی بحالی کے لیے. تو اس وقت ہم نے اس تحریک کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ہم نے اس وقت لانگ مارچز کیے, اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس تحریک میں ہمارے صدر تھے اس وقت بار ایسوسیشن کے انور کمال صاحب. تو انور کمال صاحب نے اور میں نے اس غیر آئینی عدلیہ کا مکمل بائیکاٹ کیا اور ہم پورا سال پیش نہیں ہوئے. آپ نے یہ پوچھا, یہ بات بنیادی طور پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا آپ کے پاس سیاق و سباق ہو کہ میں کیوں اس الیکشن میں آیا. ایک تو وہ موومنٹ تھی جو 10-11 سال پہلے ہم نے شروع کی, جس کا مقصد یہ تھا کہ آزاد عدلیہ کی جائے. اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں الیکشن میں آیا ہوں اور جو میرا گروپ ہے, پروفیشنل گروپ حامد خان صاحب جس کی قیادت کرتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر, اس شعبے کے اندر پروفیشنلزم کو پروٹیکٹ کیا جائے, پریزرو کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ اس وکلا تحریک کے بعد اب ایک ریوائولسٹ موومنٹ ہے جو کہ ہم چلانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ریوائولسٹ موومنٹ یہ ہے کہ اپنے اس ادارے کو, جو عدلیہ کا ادارہ ہے جس کے ہم جزو لا ینفک ہیں, اس کو ایک بہتر طریقے سے اس کو چلایا جا سکے. یہاں پہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں ان کو چیک کیا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے. لہٰذا میرے گروپ نے, پروفیشنل گروپ نے میرا انتخاب کیا. ان کی مہربانی ہے, انہوں نے سمجھا کہ یہ جو پروفیشنل گروپ کی سوچ ہے یہ میں آگے لے کے چل سکتا ہوں, میں بڑھا سکتا ہوں, تو یہ ان کی مہربانی. رانا صاحب, آپ نے بات کی کہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہو رہے ہیں ان کو, ان کی سمت درست کی جائے, تو کیا یہ اختلافات جو ہیں بار اور بینچ کے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اوور ہال جو ہے اس کا معاشرے پر اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی معاشرہ عدل کے بغیر پنپ نہیں سکتا. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جو معاشرہ ترقی بھی کرے گا, جو معاشرہ تنزلی کا بھی طرف جائے گا, وہ عدل کے بغیر یا عدل کی مدد سے ہی اگر نہیں چل سکتا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہ موومنٹ ہے یا یہ جو آپ جس طرح میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم کسی سے نہ لڑنا چاہ رہے ہیں, نہ ہم کسی کے آگے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس عدالتی نظام کو اپنا صحیح سمت کی طرف لے کے جانا ہے, اس کی جو جہت ہے وہ صحیح کرنی ہے. اچھا سر, آپ نے یہ بات کری جو کہ بڑی اہم بات ہے, تو تھوڑا سا ایک آدھے 2 پوائنٹ بتا سکتے ہیں کہ عدلیہ جو آپ سمت درست کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کے مطابق غیر آئینی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, غیر قانونی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بنیادی بات جو آج کل ایک نیا ایشو تو نہیں ہے لیکن یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا, اب ہائی لائٹ اب ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹرن ایلیویشن ہے ججز کی. جب آپ نے سینئر ججز کو چھوڑ کر تو آؤٹ آف ٹرن جونیئر ججز کو آپ ایلیویٹ کریں گے, تو یہ ایک بنیادی آئینی اور بنیادی قانونی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے. تو لہٰذا ایک طرف تو ہم عدلیہ سے یہ اپنا ان کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے اندر لکھا ہے آپ اس کو فالو کریں, کیونکہ ہماری ساری جدوجہد جو وکلا اور جو عدلیہ ہے وہ ایک ہی آپ کہیں گے کہ اپنا وہ کیا کہیں گے, پہیے ہیں, ایک ہی پیج پر ہیں, اور اگر یہ دونوں ایک پیج پر نہ ہوں تو پھر یہ نظام چل نہیں سکتا.
تو لہذا ہم ان کو تنقید بھی کرنے کا، ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. ہماری جو جد و جہد ہے، ایک تو یہ بات ہوگی کہ عدلیہ کے اندر جو آئینی طریقہ فراہم کیا گیا ہے، اس کے بعد جو الجہاد ٹرسٹ کے اندر ایک قانونی پروسیجر طے ہو گیا، اس کو فالو کیا جائے تاکہ آپ کی جو ایلیگیشنز ہیں آپ کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشنز بھی 11 سال کے اندر اس طرح کا کردار ادا نہیں کر پا رہی تھیں جس طرح کا کرنا چاہیے. تو ایک طرف تو ہم عدالتی نظام کی بہتری کی بات کریں گے، دوسری طرف ہم انشاءاللہ اپنی بار ایسوسیشن کو بھی ایک جہد دیں گے، ایک سوچ دیں گے. اور میں اسی لیے آپ سے جب بات شروع کی تو میں نے کہا کہ ہم ریوائولسٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو ریوائولسٹ موومنٹ یہ ہے کہ اپنی جو ہماری جو اقدار تھیں، ہماری جو روایات تھیں، جو پچھلے کچھ 8-10 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ روب زوال ہوئیں، ان کو ہم دوبارہ سے ان کی بحالی کے لیے کوشش کی جائے. محترم مولانا اسد اللہ خان صاحب، آپ اپنے ساتھیوں کو، کیونکہ آپ کمپین میں ہیں، کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تاکہ جو آپ کے مقاصد ہیں ان میں کامیابی حاصل کر سکیں؟ میں تمام وکلاء سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم ایک سوچ کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اس ملک کا نظام عدل کو بہتر کرنا، بار ایسوسیشنز کو مضبوط کرنا اور بار ایسوسیشنز کی اس نہج پہ لے کے آنا کہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. تو لہذا یہ سوچ جو ہے اس کو آپ میرے ساتھ شامل ہوں اور اپنا ہم مل جل کے بار ایسوسیشنز کو اور اس عدالتی نظام کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. رانا اسد اللہ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ.